السلام علیکم جی، میرا نام پروفیسر بلال محی الدین ہے۔ میں امراض قلب، دل کے امراض کا ڈاکٹر ہوں۔ آج کل میں چیف ایگزیکٹو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہوں۔ اس سے پہلے میرا تعلق کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ تھا۔ میں وہاں کے شعبہ دل کا انچارج اور ہیڈ تھا۔ میرا سفر کارڈیالوجی کی طرف لمبا سارا ہے۔ سب سے پہلے پیدائش راولپنڈی میں، اس کے بعد پہلی تعلیم سینٹ میریز لال آزار میں، پھر ایجسن کالج، پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اور اس کے بعد میو ہسپتال اور باقی ٹریننگ، اور فائنلی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے حوالے سے ٹریننگ، اور پھر آگے کا سفر جو لمبے عرصے میں 20-25 سال کے اوپر محیط ہے، اور اس سے پھر میں فائنلی آج اس جگہ پہ ہوں۔ آج آپ لوگوں کے پاس جو آنے کا خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے تھوڑی سی بات کی جائے کہ آج کل ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ارد گرد روز میرے ہسپتال میں، ادھر بھی اور ادھر میو میں بھی، اور پورے ملک میں ایک عام چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں دل کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ایک نارمل پرسنٹیج ہے وہ بڑھنی تھی، لیکن حقیقت میں 2-4 چیزیں اور بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح سے باقی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہم اس کا دھیان اپنے ساتھ نہیں کر رہے۔ آج پاکستان میں تقریباً 17 سے 20% افراد شوگر کے مریض ہیں، اور جو شوگر ہے اگر کسی کو ہو جائے تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ اس کو ایک دفعہ پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ یعنی کہ آپ کی عمر کا کسی حصے میں بھی اگر شوگر آ گئی اور آپ نے اس کا دھیان نہیں کیا تو آپ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ اسی طرح سے بلڈ پریشر ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اور آپ بلڈ پریشر کا دھیان نہیں کرتے، اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں، یعنی کہ وجود کا ہلکا کرنا، ریگولر ورزش کرنا، خوراک کا دھیان کرنا، اپنے آپ کو ہر طرح سے باقی چیزوں سے محفوظ رکھنا، اور پھر اگر ضرورت ہو تو دوائی کا استعمال کرنا۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو آپ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں ایسی موذی چیزیں، اگر آپ کو اکٹھی ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ کچھ سالوں کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی دل کی تکلیف ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم لوگوں کے خوراک کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کولیسٹرول اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری کھاتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے ہاں جو گھی اور تیل کا استعمال ہے بیجا، ہم لوگ ڈیپ فرائیڈ یعنی کہ چیزوں کو بڑے زور سے پکوڑے بنانا، سموسے استعمال کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو تیل آپ کا ایک دفعہ استعمال ہو جاتا ہے، اس کو بار بار استعمال کرنا، وہ آپ کے لیے پرابلم بنتی ہے۔ یہ 3 موٹی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یا خدا داد یا قدرت کی وجہ سے آ گئی: شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ظالم چیز ہے جو ہم خود جا کے بازار سے خریدتے ہیں، اور اب بڑے فخر کے ساتھ لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں شیشہ پیتا ہوں، دیکھو میرے پاس کتنا اچھا سگار ہے، یہ کیوبن سگار ہے، یہ فلاں کا سگار ہے، میں گولڈ لیف سے کم کی سگریٹ پیتا نہیں۔ ذرا حساب تو لگائیے کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں۔ جو شخص تمباکو کے کسی فارم میں بھی استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ حکا ہے، چاہے وہ پان، تمباکو والے پان ہے، چاہے وہ نسوار ہے، آج کل نئی اسی قسم کی اور بلیتی نسواریں بھی آئی ہوئی ہیں، ویپ آیا ہوا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کل کو تکلیف کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کتنا؟ ایک عام شخص کے مقابلے میں آپ کا تقریباً 2.25% ٹائمز آپ کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ شوگر میں تقریباً 3.5 ٹائمز زیادہ چانس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جب مل کے آپ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اپنے لیے پرابلم کریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں کسی کے لیے بات کروں تو میں سگریٹ کے لیے بات کر لوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم خود بازار سے جا کے زہر خرید کے لاتے ہیں۔ عام فہم میں ہسپتال میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب ہسپتال سے لوگ علاج کرانے کے لیے، مفت علاج کرانے کے لیے، پھر بعد میں مفت دوائی لینے کے لیے تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے، اور پھر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے۔ یہ سگریٹ وہ چیز ہے جو آج حقیقت میں سب سے بڑا قاتل آپ کے ہاں پھر رہا ہے۔ یہ وہ ایڈکشن ہے جو بہت سٹرونگ ہے۔ اس ایڈکشن کو ہمارے سوسائٹی میں سے، ہمارے معاشرے میں سے نکالنے کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے ایک ڈاکٹر کافی نہیں ہے، ایک خاندان یا ایک پروگرام کافی نہیں ہے۔ ہمیں پورے محنت کے ساتھ اپنے خاندان کے اندر اس کے خلاف جہاد کرنی چاہیے۔ بالکل جس طرح سے ہم اندر کے جہاد میں حصہ لیتے ہیں نا کہ بھئی صبح اٹھ کے نماز پڑھو، اپنے پاکی کا دھیان کرو،
उसी तरह से ये है। अगर ये सिगरेट इतनी अच्छी चीज़ होती तो ज़रा सोचो तो सही, आप क्या इसको रोज़े में इस्तेमाल करते? आपको पता है ये हराम चीज़ है, आपको पता है कि इसकी वजह से आपकी तकलीफ़ जिस्म में पैदा होती है, लेकिन आप बाज नहीं आते। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक वो पेपर है, बर्न्स है, सारा कुछ है, लेकिन हमारी लड़ाई बतौर कार्डियोलॉजिस्ट निकोटीन के साथ है, जो ये वेपर शेपर सब के अंदर अवेलेबल है, जो कि एडिक्शन का कॉज बनती है। और फिर आप बार बार इसके लिए लाते हैं। जिस वक्त आप सिगरेट पीते हैं तो आप दिल की रफ्तार तेज़ होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके अंदर खून के जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आपको कल को दिल की तकलीफ़ होने का चांस बढ़ जाता है। एक और चीज़ याद रखिए कि जिस वक्त ब्लड प्रेशर, ये सारी मूजी चीज़ें आती हैं तो दो प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी कार्डियोवास्कुलर है, यानी कि दिल और शरीयानों की बीमारी। जो दूसरी शरीयान की सबसे बड़ी बीमारी है वो फालिज की शक्ल में आती है। जो फालिज यानी कि आपके जिस्म का एक अज़ा हरकत करने से रह जाता है। सो जिस वक्त आप इन चीज़ों की तरफ चलते हैं तो सोचो कि मैं अपने आप को किस तरफ लेके जा रहा हूँ या लेके जा रही हूँ। आजकल हमारे माशरे में ख्वातीन भी बहुत सारी इस मूजी मर्ज की फंस गई हैं। सो दे ऑल हैव टू मेक एन एफर्ट। आप सबको मिल के इस पर काम करना पड़ेगा। अगली चीज़ जो बहुत अहम है ज़ाहिर है वो शुगर है। शुगर वो चीज़ है जिससे खून में शुगर बढ़ जाती है। इसकी बेसिक चीज़ वही कि पहले अपने आप का रूटीन, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि अपने ज़िंदगी के तौर तरीकों को दुरुस्त करना, उसको करना है। वॉक इंट्रोड्यूस करें, कम से कम 3 किलोमीटर, 10,000 कदम, तकरीबन 2 कदमों के साथ 1 मीटर होता है। हर शख्स का फ़र्क है, लेकिन आम चलने के लिए 2 कदम का 1 मीटर। सो आप समझ लें कि अगर आपको 10,000 कदम करने हैं तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर वॉक करनी है। वो नहीं करते तो कम से कम 3 किलोमीटर तो करो। रोज़ नहीं करते तो हफ्ते में 5 दिन तो करो। 5 दिन नहीं करते तो 3 दिन तो करो, वरना जितनी कर सकते हो वो तो करो। सो बहाने ना ढूंढें, करें कुछ। ये अहमियत है आपके लिए। खुराक के अंदर घी, तेल, इनसे जितना परहेज़ करेंगे उतना बेहतर। वैसे भी अब घी तेल बहुत महंगा हो गया इस मुल्क में, तो इसलिए बेहतर यही है कि उससे जितना परहेज़ करें उतना ही मुनासिब है आपके लिए। उसी तरह से आप अपनी खुराक को बैलेंस करें कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब का मुनासिब इस्तेमाल करें। और खुराक के अंदर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं। एक्सरसाइज, खुराक का ध्यान, अपने ज़िंदगी के तौर तरीकों को दुरुस्त करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हो सकता है कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। कंट्रोल का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको शुगर नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि आपने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और अब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ जैसे ही दवाई की ज़रूरत महसूस की जाए, जहाँ पे आपका तबीब या आपके जो लोग भी आपका प्यार करने वाले जो आपका ध्यान करते हैं, जहाँ वो फैसला करें कि आपको अब दवाई की ज़रूरत है, वहाँ दवाई शुरू कर लें। आम तौर पे लेवल्स कहाँ हैं? जहाँ आपकी सुबह के वक्त खाली पेट शुगर अगर 120, 30, 40, 50 से बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अब आपको शुगर की अलामात में प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करना शुरू करें। हमारे पास बहुत सारे हमारे मुल्क के ऐसे एथलीट्स की एग्जांपल है जो कि प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, जो खुराकुश खुराक भी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने तौर तरीके और सारी चीज़ों को दुरुस्त रखा हुआ है तो आपके सामने उनकी एग्जांपल्स हैं कि वो ज़िंदगी बहुत खूबसूरती के साथ गुजारते हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के लिए भी वही ध्यान है जो शुगर के साथ है। फ़र्क साथ फिर एक ये आ जाता है कि इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक का ध्यान ख़ास करना है। आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें मत इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जिस वक्त आप खाना खाते हैं तो आपको थोड़ा सा फीका महसूस हो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ काइंडली समझ लें कि देखें दवाई होती क्या है। दवाई वो चीज़ है जैसे कि आपको बुखार हो गया, टीबी की दवाई। हम लोग सब चश्मा इस्तेमाल करते हैं, कोई धूप में चश्मा इस्तेमाल करता है, कोई पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है, कोई दूर देखने के लिए इस्तेमाल करता है। ये चश्मा क्या दवाई है? ये कपड़े जो हम पहनते हैं सर्दियों गर्मियों में तब्दील हो जाते हैं, क्या ये कोई दवाई है? ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी का क्वालिटी को बेहतर करते हैं, हम अपने लिए सानियाँ पैदा करते हैं। उसी तरह से ये ब्लड प्रेशर और शुगर की जो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं। इसी तरह से ये जो 4-5 मेजर चीज़ें बताई हैं, इसके साथ साथ छोटी दूसरी चीज़ें भी हैं। मर्द हजरात औरतों के मुकाबले में ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, बिलखसूस यंगर एजेस में भी। इसीलिए आम फहम हमारे पास मर्द हजरात
نظر آتے ہیں جو کہ 20 اور 30 سال کے عرصے میں ہوتے ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہوتی ہے. پھر ان کے لیے ہم مختلف علاج کرتے ہیں. خواتین کے اندر بھی کیچ اپ پیریڈ ہوتا ہے. وہ عمر کے جب اگلے حصے میں آ جاتی ہیں اور ان کی ماہواری ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ بڑی جلدی کیچ اپ کر لیتی ہیں. اس وقت وہ اس لیے بھی جلدی کیچ اپ کر جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے وجود کا دھیان کرنا چھوڑ دیتی ہیں. وہ جسم میں بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اوبیسٹی بھی ایک وجہ بن جاتی ہے. ہمارے علاقے میں یورک ایسڈ کا پرابلم بہت ہے، سو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. یہ ساری میجر رسک فیکٹرز یعنی کہ جو بڑی باتیں ہیں اور مائنر رسک فیکٹرز یعنی کہ جو چھوٹی باتیں ہیں، یہ مل کے ہمارے لیے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے سب سے زیادہ اہم چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے حق میں نہیں ہے تو پھر انسان جو مرضی کر لے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی رضا ڈھونڈنی پڑتی ہے، وہ آ نہیں جاتی. جیسے کہ صبح اٹھ کے آپ کو محنت کر کے فجر کی، ظہر کی اور بعد میں باقی نمازوں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، وہ خود بخود ادا نہیں ہو جاتی. اسی طرح سے آپ کو اپنی صحت کے لیے بھی دھیان کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی صحتیں عطا کی ہیں، آپ خود اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ عام فہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر یہ ماروثی بیماری ہے، بڑوں کو بھی تھی تو مجھے بھی ہوگی، سو واٹ. حقیقت ایسے نہیں ہے. اگر بڑوں کو تھی اور آپ نے اس کے خلاف دھیان کیا تو چانس ہے کہ آپ اس بیماری سے بچے رہیں گے. اور کل کو اگر آپ مزید فیملی پلاننگ اس طرح کی چیزوں کو دھیان کریں گے تو آپ اپنے اولاد کو بھی اس سے بچا کے رکھیں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے خاص الخاص جس وقت آپ ہسپتال میں آتے ہیں اور خدا نہ کرے اگر آپ کو کوئی دل کی تکلیف کا شک ہے، پہلی بات یہاں پہ یہ کر لی جائے کہ دل کے عام طور پہ پرابلمس جب ہوتی ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سینے کے اندر ایک درد، بہت شدید قسم کی درد جو کہ سینے سے اٹھتی ہے، بازوؤں کی طرف جاتی ہے، جبڑے کی طرف جاتی ہے، زیادہ تر لیفٹ بازو کی طرف، بائیں بازو کی طرف جاتی ہے، مگر دائیں بازو کی طرف بھی جا سکتی ہے، کمر کے پچھلے حصے کی طرف جا سکتی ہے. سو دردیں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں اور بہت شدید درد ہوتی ہے. اور اس درد کے بارے میں عام طور پہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فیلنگ آف امپینڈنگ ڈوم، یعنی کہ لگتا یہ ہے کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے. سو یہ اس قسم کی شدید درد ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے کہ سانس کی دقت ہو، سانس آپ کو کھل کے نہ آ رہا ہو، آپ کو سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہو. پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ جسم ٹھنڈا ہو جائے، پسینے اس قسم کی آئیں. اور اس طرح کی ہو سکتا ہے کسی کو نوزیا ہوتا ہو، متلی آنے کی کیفیت ہونی شروع ہو اور جسم کے اندر طاقت کی کمی ہو. شوگر کے مریضوں میں عام فہم درد نہیں ہوتی، ان کو صرف سانس کا پھولنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے درد کے ریسیپٹرز ایک طرح سے کمزور پا چکے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوگر کے مریض کو درد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دل کی تکلیف نہیں ہے. اس کو بھی دل کی تکلیف ہوتی ہے اور کئی غیر شوگر کے لوگوں کو بھی بغیر درد کے تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ اپنا ریگولر میڈیکل چیک اپ کروائیں، لیکن ایک ریگولر میڈیکل چیک آپ خود کر سکتے ہیں اپنا. جس وقت آپ بغیر رکے تیزی کے ساتھ 4-5 منزلیں چڑھ سکتے ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریزنیبلی فٹ آدمی ہیں یا خاتون ہیں. لیکن اگر آپ کو وہ چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، آپ ایک گوڈوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کو ایک قسم کی وارننگ ملنا شروع ہو جاتی ہے کہاں کہاں پرابلمز آپ کے لیے پیدا ہو رہی ہیں. سو آپ سے کوشش اور یہی ہے، درخواست یہی ہے کہ ان چیزوں کو دھیان سے دیکھیے اور کوشش کریں کہ آپ ان تکلیفوں سے بچیں. جس وقت آپ کہیں ہسپتال میں پہنچتے ہیں اور آپ کو اس بات کا شک ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات وہاں پہ سب سے پہلے آپ کی ECG کراتے ہیں اور ECG میں خاص مخصوص چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے کیا اس سے آپ کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر اس میں ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ان کے پاس مختلف چیزیں علاج کی ہوتی ہیں. اگر پرانے مریض ہیں، عمر کا حصہ ایسا ہے تو وہ ایک خاص دوائیوں پہ جاتے ہیں. اگر ان کے پاس فیسلٹیز کی اویلیبلٹی کچھ اس قسم کی ہو تو وہ آپ کو خون پتلے کا ٹیکہ لگاتے ہیں. اور اگر آپ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اس قسم کے بڑے ہسپتالوں میں تشریف لے کے گئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی وقت اینجیوگرافی کرنے کا پلان بتائیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی دل کی نالیوں کے اندر کہاں رکاوٹ ہے. جس وقت اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ دل کی نالیوں کے اندر کہاں کہاں رکاوٹ ہے تو پھر اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف ادویات کی ضرورت ہو. ادویات ہمیشہ رہیں گی، بے شک اگر آپ کا بائی پاس ہو یا سٹینٹ ہو، یہ ادویات ہمیشہ رہیں گی.
کوانٹٹیز میں چیزوں میں ڈائریکشنز میں فرق ہو سکتا ہے لیکن رہیں گی ہمیشہ. ہو سکتا ہے کہ اس وقت فیصلہ کیا جائے کہ آپ کو اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ کو اسٹینٹ ڈالا جائے گا, اور اگر کہا جائے کہ بائی پاس کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو بائی پاس کرنا پڑے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ پاکستان کی حکومتوں نے پچھلے کافی عرصے سے ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں یہ علاج اینجیوپلاسٹی والا مفت میں پرووائڈ کیا ہوا ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایک ان اداروں میں سے چند اداروں میں سے ملک کے ہیں جو 24 گھنٹے یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. چاہے عید کا دن ہو, چاہے اتوار کا چھٹی ہو, چاہے شب رات ہو, جو مرضی تہوار ہو, ہمارے ہسپتال میں یہ چیزیں 24 گھنٹے فری مفت علاج کیا جاتا ہے. کسی مریض سے اس کا خرچہ نہیں لیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری سرکار پاکستان نے ہمیں اس کی سروس پرووائڈ کی ہوئی ہے اور ہم اس طریقے سے لوگوں کو میکسیمم پاسبل علاج دیتے ہیں. لیکن ایک بات سوچو تو صحیح کہ تمہارے اوپر تقریباً 2-3 لاکھ روپے کا خرچہ اس قوم نے کیا. اس قوم نے اپنے ٹیکس کی صورت میں تمہارے علاج کے لیے خرچہ کیا, اور تم جا کے بعد میں اس قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اور سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے, شوگر کا دھیان نہیں کرتے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف کا رخ اختیار کرتے ہیں. اسی لیے آج اس علاقے کے اندر چھوٹی عمر کے بہت سارے لوگوں میں یہ تکلیف بہت نظر آ رہی ہے. آپ کو پاس اگر آپ آ کے میرے اسپتال کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو ایک خوفناک حد ہے یہاں پہ یہ لوگ ہم پہنچے کھڑے ہیں. یہ ایک وبا کی صورت آپ اختیار کر گئی ہے, اور یہ وبا خوفناک ہے کیونکہ اگر آپ کا دل کا پٹھا کمزور ہو جائے تو آگے 5 سے 10 سال کے اندر اندر آپ میں سے آدھے لوگ اس جان فانی سے رخصت ہو جائیں گے. اور جس وقت آپ 20-25 سال کے 30 سال کی عمر میں ہیں اور آپ 40-45 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ کی کتنی ڈھیر ساری ذمہ داریاں آپ کے بہن بھائیوں پر یا آپ کے بزرگ والدین پر گر جاتی ہیں. غلطی ایک موذی سگریٹ جس کو آپ نے بڑے زور سے کش لگا کے استعمال کرنے کی خواہش کی. یہ چیزیں اس لیے بار بار کہنی ضروری ہیں کہ جو چیز ہمارے طاقت میں ہے, جس کو ہم خود روک سکتے ہیں, ہم وہ تو کریں. ہم ہر چیز کی طرف دوسری باتوں کا اشارہ کرتے ہیں کہ سرکار نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا. ارے بھائی, تم نے خود کیا اپنے لیے کیا ہے. ہمارے لیے تو یہ اہمیت رکھتی ہے کہ تم اور میں مل کے اپنے لیے, اپنے اس ملک کے لیے کچھ بہتر کریں. آؤ آگے قدم بڑھائیں. پاکستان زندہ باد. شکریہ.